جہاں ایک فرض کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور نفل کی ادائیگی پر اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں یہ مہینہ جہاں موسم بہار ہے نیکیوں کا، وہیں در حقیقت یہ ایک تربیت گاہ بھی ہے اور ایک مدرسے کی حیثیت بھی رکھتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی ہمیں مختلف عبادتوں اور نیک اعمال کی طرف متوجہ بھی فرماتے ہیں، اور انسان بہت ساری چیزوں کا عادی بھی بن جاتا ہے۔ اس تربیت گاہ کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کا عادی بن جاتا ہے۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان ہر وقت اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا وہ ہم مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے، لیکن اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات، جو پابندیاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اس پر ہم بغیر کسی غور و فکر کے فوراً عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ غیر رمضان کے علاوہ میں ہم سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ اس روزے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص وقت میں کھانے کی پینے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہمہ انواع کی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوں، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، پھر بھی ایک مسلمان روزے دار اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو، باوجود اس کے کہ وہ حلال ہے، باوجود اس کے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک حکم جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل، وہ ایک حکم ہر مسلمان کو معلوم ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ یہی وہ ایک عادت ہے جس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے رمضان کے علاوہ باقی زندگی میں بھی، اور اس پر عمل کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری لاتا ہے۔ دوسرا سبق یا دوسری تربیت اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن مجید سے تعلق کے اضافے کی صورت میں ملتی ہے کہ غیر رمضان میں قرآن مجید سے تعلق کی کیا نوعیت ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، لیکن یہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو اس میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تلاوت کی صورت میں، تراویح میں قرآن مجید کے سننے کی صورت میں، یہ وہ اضافہ سال بھر ایسا نہیں رہتا جو ماہ رمضان میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں روزانہ رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید ختم کر رہے ہیں، کوئی روزانہ 10 پارے کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی 5 پارے روزانہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ جتنا اس کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہوگا اتنا وہ قرآن مجید کو وقت دے رہا ہے۔ تو یہ دوسری ایک تربیت اس ماہ رمضان میں قرآن کریم سے تعلق کی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسری ایک صورت تربیت کی وہ نمازوں کے لیے مسجد میں با اہتمام حاضر ہونا۔ پورے سال میں اس قدر اہتمام دیکھنے میں نہیں ملتا
جیسا کہ ماہ رمضان میں ملتا ہے کہ انسان اپنی تمام تر مصروفیات اور مشاغل کو ایک طرف رکھ کر رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد میں اہتمام کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، نماز باجماعت ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، تراویح کی نماز باوجود اس کے کہ ایک طویل وقت کا تقاضا کرتی ہے اہتمام کے ساتھ آتا ہے۔ یہ اہتمام جو رمضان میں ہمیں ملتا ہے اور درس ہمیں ملتا ہے وہ غیر رمضان نہیں۔ اس کے علاوہ شب بیداری کی عادت بن جاتی ہے کہ ماہ رمضان میں ہر انسان، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے رات کو اٹھ کر مانگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ یہ وہ تربیت ہے اس ماہ رمضان کی عام طور پر سال کے باقی ایام میں بہت کم ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ رمضان کی ایک تربیت ہمارے لیے وہ اپنی زبان کی حفاظت ہے کہ روزے دار اپنی زبان کو فحش کلامی سے، غیبت سے، لایانی باتوں سے، سب و شتم سے اور دیگر زبان کی آفات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہی وہ تربیت ہے جس کو ہمیں رمضان کے بعد بھی اختیار کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے علاوہ رمضان کا روزہ ہمیں صبر کی تربیت دیتا ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم صبر کو اختیار کرتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: طاعت کی ادائیگی پر صبر کرنا، گناہوں سے اجتناب کرنے کی صورت میں صبر کرنا، تیسری صورت اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر صبر کرنا۔ یہ تینوں صورتیں صبر کی اس ماہ رمضان میں یکجا ہو جاتی ہیں، ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک اور تربیت ہماری اس ماہ مبارک میں ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ماہ مبارک میں نیکی کے، خیر کے کاموں کی طرف انسان بہت زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، صدقات کو، خیرات کو اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ باقی ایام میں اس قدر نہیں ہوتا جتنا اس ماہ مبارک میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تربیت جو اس ماہ مبارک میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ صبح ہو، دوپہر ہو، تراویح کے بعد ہو، افطار کے وقت ہو یا تہجد کے وقت ہو، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اہتمام ایک مسلمان روزے دار اس ماہ رمضان میں کرتا ہے، اور اس کی ایک غیر محسوس طریقے سے وہ تربیت ہو جاتی ہے کہ سال کے باقی ایام میں بھی وہ ان چیزوں پر عمل کرے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے ختم ہو جانے کے بعد وہ نیک اعمال جن کا اہتمام ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرے سے لے کر آخری عشرے تک کر رہے تھے، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ان پر عمل کریں۔ قرآن مجید سے تعلق اسی طرح قائم اور دائم ہو جیسے کہ ماہ رمضان میں تھا۔ مسجد میں حاضری، نمازوں کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہو جیسے ماہ رمضان میں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس کا تعلق بھی ماہ رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی برابر رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی حفاظت، جیسے آدمی روزے میں حفاظت کرتا ہے ایسے ہی غیر روزے میں، غیر رمضان میں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔